یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وہ نبی جو حق لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہ دونوں متقی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ آج 22 جمادی الثانی یوم وصال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ واحد صحابی ہیں جن کے والد بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے اور آگے ان کے بچے بھی صحابی ہیں۔ آپ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتے صحابی رسول ہیں، اور یہ شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سب سے بڑا مرتبہ، شان اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک ہی صحابی کا تذکرہ کیا ہے جن کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحابیت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی صحابیت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ واحد صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہے۔ ہم پنجابی میں ایک جملہ سنتے ہیں کہ جتھوں دی مٹی اوتھے جا پہنچی، کہ جب بھی کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی جہاں کی مٹی ہوتی ہے بس بندہ وہیں پہ دفن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں لٹائیں گے اور پھر دوسری مرتبہ تمہیں قیامت کے دن اس سے اٹھائیں گے۔ ہم جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جتھوں دی مٹی اوتھے جا پہنچی، اصل میں یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ آپ زمین پر جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ، میں نے انسان تخلیق کرنا ہے۔ اب جبریل امین زمین پر آتے ہیں، زمین سے ایک مٹھی میں مٹی اٹھاتے ہیں۔ جب جبریل امین نے مٹی کو اٹھایا تو باقی مٹی نے رونا شروع کر دیا، اور جبریل امین نے وہ مٹی وہیں پہ چھوڑی اور واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے پوچھا، جبریل تمہیں مٹی لینے کے لیے بھیجا تھا، انسان تخلیق کرنا ہے، مٹی نہیں لائے۔ عرض کی مالک و مولا میں مٹی اٹھائی تھی، جب میں نے مٹھی میں مٹی اٹھائی تو باقی مٹی نے رونا شروع کر دیا، تو میں مٹی وہیں پہ چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پھر میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میکائیل زمین سے مٹی لاؤ، انسان تخلیق کرنا ہے۔ میکائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں، باقی مٹی رونا شروع کر دیتی ہے، اور میکائیل مٹی چھوڑتے ہیں، واپس خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب نے پھر وہی سوال پوچھا، میکائیل تمہیں مٹی لینے کے لیے بھیجا تھا، مٹی نہیں لائے۔ تو عرض کرنے لگے، مالک و مولا مٹی اٹھائی تھی، باقی مٹی نے رونا شروع کیا، زمین نے رونا شروع کیا، تو میں مٹی کو وہیں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ پھر تیسری باری اسرائیل کی آئی، اللہ رب العزت نے اسرائیل کو بھیجا کہ زمین سے مٹی لاؤ، انسان تخلیق کرنا ہے۔ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں، باقی مٹی روتی ہے، زمین روتی ہے، لیکن وہ مٹی چھوڑتے نہیں اور مٹی لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مالک و مولا مٹی حاضر ہے۔ اللہ رب العزت نے اسرائیل سے پوچھا، اسرائیل کیا ماجرا ہوا، جب تم نے مٹی اٹھائی باقی مٹی روئی نہیں تھی؟
عرض کیا روئی تھی، تو فرمایا پھر عرض کرنے لگے مالک و مولا تیرا حکم تھا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ زمین رو رہی ہے، تیرا حکم تھا بس میں مٹی لے آیا ہوں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسرائیل سے کہ آج سے تیری ڈیوٹی ہے، جب بھی کسی جاندار کی روح قبض کرنی ہوگی تو اسرائیل کرے گا، باقی روتے بھی رہیں گے تو یہ چھوڑ کے نہیں آئے گا۔ اس واسطے روح قبض کرنے کی جو ڈیوٹی ہے وہ اسرائیل کی لگی۔ اب اللہ رب العزت نے زمین سے جو مٹی منگوائی اس سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ جو زمین سے مٹی اٹھائی گئی تھی وہ 60 قسم کی تھی۔ اب 60 قسم کی مٹی ملا کے اس کا گارا بنا کے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ آج آدم کی اولاد میں کوئی بہت زیادہ میٹھا ہے، کوئی بہت زیادہ سخت مزاج ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی کھڑوس ٹائپ کا ہے۔ تو اصل میں وہ مٹی 60 قسم کی تھی، اس لیے ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا سارے آدم کے بیٹے ہیں لیکن یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، اصل میں وہ مٹی 60 قسم کی تھی جس سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، تو پھر آگے ان کی اولاد میں مزاج بھی بدلتے رہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم نعیدکم، پھر ہم تمہیں وہیں پہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر تمہیں دوبارہ قیامت کے دن وہیں سے اٹھائیں گے۔ تو جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں پہ بندے کو دفن کیا جاتا ہے، کہ زمین کے جس حصے سے مٹی لے کے اس انسان کو بنایا جاتا ہے، بعد مرنے کے اس انسان کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کا انتقال دوسرے ملک میں ہوتا ہے اور دفن اس کو کسی اور ملک میں کیا جاتا ہے۔ یہاں سے بندہ اچھا بھلا کسی دوسرے ملک جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہیں پہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل حقیقت اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ جس حصے سے زمین کے مٹی اٹھا کے انسان کو تخلیق کیا جاتا ہے، بعد از وصال اس بندے کو وہیں پہ دفن بھی کیا جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ چاہیے اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ ہم نے ایک بات تو قرآن سے سمجھی کہ جہاں سے مٹی لے کے انسان بنایا جائے اس کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اب ذرا آؤ، جس جگہ سے مصطفیٰ کے لیے مٹی اٹھائی گئی تھی نا، اسی جگہ سے ابو بکر اور عمر کے لیے بھی اٹھائی گئی تھی۔ جس جگہ سے مٹی لے کے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو بنایا ہے نا، اسی جگہ سے مٹی اٹھا کے ابو بکر کو بھی بنایا، عمر فاروق کو بھی بنایا ہے۔ وہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں موجود ہے۔ تو یہ ایک شرف ہے، عزت ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج اس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا ہمارے سٹیجوں کے اوپر، پیسہ اہل سنت کا، سٹیج اہل سنت کا، عوام اہل سنت کی، اور جو عقیدہ ہے وہ رافضیوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس بات کو اپنے اندر اچھی طرح سمو لیں۔ دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اور اہل سنت کی پہچان، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو بکر اور عمر کو ساری امت سے افضل مانتے ہیں وہی اہل سنت ہیں۔ جو ابو بکر اور عمر کو ساری امت سے افضل مانے۔ آج معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور تاریخ مدینہ میں جلد نمبر 3 میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک بیٹھے بیٹھے فرمایا، صحابہ سنو، ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا نا وہ میرے بعد ساری امت سے افضل ہوگا۔ سارے صحابہ کہتے ہیں منتظر تھے کہ وہ کون ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مسجد میں ابو بکر صدیق داخل ہوئے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد سب سے زیادہ فضیلت ابو بکر صدیق کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون دین کے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی، اس نے حضور سے کچھ مسئلے پوچھے دین کے، اور جب مسائل پوچھ لیے تو رخصت ہونے لگی تو اس نے ایک بات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مسائل سیکھنے کی حاجت ہوئی تو میں آپ کے پاس حاضر ہوئی، آپ سے میں نے مسائل سیکھے۔ یا رسول اللہ، اگر میں پھر کبھی مدینے آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو بتائیں میں کدھر جاؤں؟ اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف تھا
کہ میں دوبارہ کبھی مدینے آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو تو میں کدھر جاؤں؟ تو میرے نبی نے فرمایا بڑھیا، اگر تم پھر کبھی مدینے آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو تو میرے ابو بکر سے مل لینا، تمہیں جو مسئلہ ہو ابو بکر سے مل لینا۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ابو بکر صدیق کے بارے کتنی اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے جب بھی کسی نے مال دیا ہے، وہ غزوے کے لیے ہو، وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے ہو، وہ مساجد تعمیر کرنے کے لیے ہو، حضور فرماتے ہیں مجھے جب بھی کسی نے مال دیا ہے نا تو میں نے بڑی احتیاط اور امانت سمجھ کے اس کو استعمال کیا ہے، لیکن جب مجھے ابو بکر نے مال دیا ہے تو میں نے ہمیشہ اپنا مال سمجھ کے استعمال کیا ہے، کہ ابو بکر کا مال اپنا مال ہے۔ باقی جس کا بھی مال آتا تھا میں بڑی احتیاط کے ساتھ امانت سمجھ کے استعمال کرتا تھا، لیکن ابو بکر کا مال ایسا جس کو میں نے ہمیشہ اپنا مال سمجھ کے استعمال کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزاج کو کتنا سمجھتے تھے۔ جب حضور نے حج کے بعد خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی جو قرآن مجید میں مفسرین کے اعتبار سے آخری آیت ہے، الیوم اکملت لکم، کہ آج دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے۔ اب جب حضور یہ آیت صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ آج اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، تو سارے صحابہ خوش ہیں کہ آج ہمارے لیے دین مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن جناب صدیق اکبر حضور سے کتنے آشنا تھے، سارے صحابہ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اور جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو کسی نے پوچھا آج تو خوشی کا دن ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے، تو فرمانے لگے تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ دین مکمل ہو گیا ہے، تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ نبی دنیا سے جاتے ہی تب ہے جب دین مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق حضور سے اتنے آشنا تھے کہ حضور کے ایک ایک جملے کو سمجھا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کسی بندے کو، حضور نے نام نہیں لیا کسی بندے کا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کسی بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہو تو دنیا میں رہ لو، واپس میرے پاس آنا چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ اب سارے صحابہ توجہ کے ساتھ حضور کا فرمان سن رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں پھر آنسو ہیں۔ پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہے حضور اپنے وصال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والا ایک ایک جملہ جناب صدیق اکبر سمجھ چکے تھے۔ وہ حضور کی طبیعت کو جانتے تھے، اور کس طرح جانتے تھے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور ابھی صبح صبح نماز پڑھی اور صحابہ سے پہلا سوال پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تھا رات کو کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، لیکن کسی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکا، نفلی روزہ تھا میں نہیں رکھ سکا۔ جب حضور نے پوچھا نا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے، تو جناب صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے۔ پھر حضور نے دوسرا سوال کیا، تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ تو جناب عمر کہتے حضور ابھی تو فجر پڑی ہے، ابھی تو کہیں گئے بھی نہیں ہے، ابھی فجر کے بعد نکلیں گے، کسی سے ملاقات ہوگی تو کسی کی عیادت کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عمر تم تھوڑی دیر ٹھہر نہیں جاتے، تم تھوڑی دیر ٹھہر نہیں جاتے؟ اب سارے توجہ سے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ حضور نے پوچھا کہ تم میں سے مریض کی کس نے عیادت کی ہے؟ کچھ دیر گزری کہ ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے، عرض کی آقا جب میں فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں اور وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے، تو میں نماز کے لیے آنے سے پہلے ان کا پتہ لے کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کمال ہو گیا۔ پھر حضور نے تیسرا سوال پوچھا، تم میں سے آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ جناب عمر کہتے ہیں میں پھر بولا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی، ابھی تو خود نہیں کھایا، کسی اور کو کہاں سے کھلائیں؟ کہا عمر تم تھوڑا صبر اور نہیں کر لیتے؟ تم تھوڑا صبر اور نہیں کرتے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر خاموش ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ اب کون اٹھتا ہے۔ پھر جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا کہ دروازے پہ ایک مسکین کھڑا تھا اور عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں جو کی روٹی کا ٹکڑا تھا، میں نے عبد الرحمن سے لے کے مسکین کو دے دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزاج سے آشنا تھے، حضور کے مزاج کو سمجھنے والے تھے۔
اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن نماز پڑھائی فجر کی، اور نماز فجر کے بعد نا بڑا عجیب جملہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کی طرف حضور نے اپنا رخ انور کیا اور فرمایا صحابہ وقفے وقفے سے ملا کرو، وقفے وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب بندہ دیر بار ملتا ہے تو کشش زیادہ ہوتی ہے، روز ملنے سے کشش کم ہوتی ہے۔ تو فرمایا حضور نے کہ صحابہ وقفے وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب سب صحابہ نے یہ حدیث سنی، یہ حدیث ابو بکر صدیق نے بھی سنی کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ وقفے وقفے سے ملا کرو، کہ وقفے سے ملو تو محبت بڑھتی ہے۔ اب اگلی نماز کا موقع ہوا، جناب صدیق اکبر نے فرض نماز پڑھی اور اپنے گھر چلے گئے۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کی طرف رخ کیا تو حضور نے یوں دیکھا، ابو بکر نظر نہیں آئے۔ تو صحابہ سے پوچھا صحابہ ابو بکر نماز کے لیے نہیں آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز کے لیے آئے تھے لیکن فرض پڑھے اور اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ اگلی نماز کا موقع ہوا، حضور نے پھر نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر صحابہ کی طرف دیکھا تو ابو بکر نہیں ہے۔ پھر پوچھا ابو بکر نماز پڑھنے نہیں آیا؟ عرض کی آقا نماز پڑھنے آئے تھے لیکن نماز پڑھی ہے اور واپس گھر چلے گئے ہیں۔ تیسری نماز کا موقع ہوا، چوتھی نماز کا موقع ہوا، جب رات ہوگی نا عشاء کی نماز، عشاء کے بعد حضور نے پھر صحابہ سے پوچھا صحابہ ابو بکر نہیں آیا؟ عرض کی آقا ابو بکر آئے تھے لیکن فرض نماز جماعت سے پڑھی اور اپنے گھر چلے گئے۔ میرے حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، تم نماز پڑھتے ہو اور فوراً گھر چلے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صبح آپ نے کہا نہیں تھا کہ وقفے وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، میں تو اس لیے گھر چلا گیا کہ وقفے سے ملوں گا تو محبت بڑھے گی۔ میرے حضور نے جب ابو بکر صدیق کا یہ جملہ سنا نا کہ وقفے وقفے سے ملا کرو تو محبت بڑھتی ہے، کہا ابو بکر میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ وقفے وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، لیکن ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا یار، سب کو کہا لیکن تجھے نہیں کہا، تو میرے پاس رہا کر۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے حضور کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا، آپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ آج لوگوں کو نا فضیلت اور افضلیت سمجھ نہیں آ رہی۔ فضیلتیں سب کی اپنی اپنی جگہ، اہل بیت اطہار کہ جہاں قدم لگیں اس کے نیچے جو ذرات آئیں اس ذرات کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں ہے، لیکن فضیلتیں سب کی ہیں، لیکن افضلیت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی ہے۔ یہ مسلم عقیدہ ہے، اس کے اندر تردد نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو اپنا نائب مقرر کیا۔ تھوڑی توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ حضور نے ایک دن مسجد نبوی سے نکلے اور مدینہ کے قریب ایک قبیلہ تھا دیہات کے اندر، ان کا نا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، تو حضور ان کی صلح کروانے چلے گئے۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے گئے تو واپسی آتے آتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ حضور کو نماز ظہر وہی پڑھنی پڑی اور حضور مسجد نبوی میں نہیں پہنچ سکے، نماز میں تاخیر ہو گئی۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ حدیث سننی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے تو آ کے صحابہ سے سوال کیا صحابہ کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ بڑی توجہ سے حدیث سننی ہے۔ کیا تم نے نماز بولے لو صحیح یار، کیا تم نے نماز؟ اب بس اتنا سوال کافی تھا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھ لی ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضور نے اگلا سوال کیا صحابہ تم نے نماز پڑھی ہے تو بتاؤ جماعت کس نے کروائی تھی؟ تم نے نماز پڑھی ہے تو بتاؤ جماعت کس نے کروائی تھی؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں عرض کیا میں نے یا رسول اللہ جناب حضرت عمر بن خطاب نے کرائی ہے۔ بات مکمل ہو جانی چاہیے تھی۔ حضور کا اگلا جملہ توجہ سے سننے والا ہے۔ میرے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ عمر نے جماعت کروائی، اس وقت ابو بکر کہاں تھا؟ اگر جماعت عمر نے کروائی ہے تو ابو بکر کہاں تھا؟ بڑی توجہ سے جملہ سننا ہے۔ عرض کیا آقا ابو بکر نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ عمر کی جرت ہی کیسی ہوئی کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پہ کھڑا ہی کیسے ہوا ہے؟ جب ابو بکر موجود ہے تو عمر مصلی پہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ اور میرے نبی نے حدیث یہاں بھی مکمل نہیں فرمائی، فرمایا جا کے نماز دوبارہ پڑھو۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اس کے آگے مصلی پہ کوئی کھڑا نہ ہوا کرے۔
یار آج لوگ ابو بکر صدیق کے بارے شک میں پڑ گئے، آج لوگ اتنا اندھا ہو گئے، اتنا اندھا ہو گئے اہل بیت کی محبت میں کہ ان کو صحابہ کرام نظر ہی نہیں آئے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کو حضور نے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بازار سے گزر رہے تھے اور میں چلتے چلتے نا کچھ ابو بکر صدیق سے آگے چلنا شروع ہو گیا، تو حضور کہیں تشریف فرما تھے اور حضور دیکھ رہے تھے کہ ابو دردہ ابو بکر کے آگے آگے چل رہا ہے۔ کہتے جب ہم حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دردہ تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو کہ سورج نہ کبھی طلوع ہوا نہ غروب ہوا، کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ابو بکر صدیق کی ہے۔ تم ایسے بندے کے آگے چلتے ہو کہ اس سے افضل بندہ سورج نے نہ نکلتے وقت دیکھا نہ غروب ہوتے وقت دیکھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس وقت حضور فتح مکہ کرتے ہیں نا اور کعبے کے صحن کے اندر بت لگے ہوتے ہیں، 360 بت لگے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑتے ہیں، اور ایک سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے نا وہ تھوڑا اونچا لگا ہوتا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور سے التجا کرتے ہیں، حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور آپ میرے کندھوں پہ آئیں اور اس بت کو توڑ دیں۔ تو میرے حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ دن ہے فتح مکہ کا۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کریں، جب ہجرت کی رات ہے اور غار ثور میں جانا ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پہ مصطفیٰ کو اٹھایا۔ مولا علی کو حضور فرما رہے ہیں علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور جناب صدیق اکبر حضور کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے غار ثور کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک دن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا تھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں، 3 حسرتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے ان نظر الیک، یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں صدیق کی ہوں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ ہر وقت آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ دوسری خواہش یہ ہے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، یا رسول اللہ مال میرا ہو اور میں وہ آپ پہ خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسری خواہش وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، یا رسول اللہ ہر وقت آپ کے سامنے بیٹھا رہوں۔ اور میرے نبی نے ابو بکر کی یہ تینوں خواہشات پوری کی۔ جب غار ثور میں صرف حضور ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف حضور ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں۔ اب تھوڑا توجہ کریں، اگر کسی کا سر آپ کی گود میں ہو تو بندہ بڑی توجہ سے دیکھ سکتا ہے، اور حضور اپنا سر انور ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ تصور کریں صدیق اکبر نے حضور کو کتنا غور سے دیکھا ہوگا، اور پھر 3 دن اور 3 راتیں دیکھا ہوگا، اپنا مال بھی خرچ کیا، سب کچھ خرچ کیا۔ یہاں محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب غار ثور میں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات نازل ہوتے تھے نا حضور پہ، تو ظاہری بات ہے جہاں حضور پہ نازل ہو رہے ہیں ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، تو جب غار سے باہر نکلے جناب صدیق اکبر اور حضور غار سے باہر نکلے، تو جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا نا پہلی بار، ان کے لیے پہچان کرنا مشکل ہوگی کہ ان میں سے نبی کون ہے۔ اس قدر انوار و تجلیات جناب صدیق اکبر پہ بھی پڑی۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے نا، اب حضور بھی تشریف فرما ہے اور ابو بکر بھی تشریف فرما ہے۔ اب جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، بعض لوگ آتے وہ صرف حضور سے سلام لیتے نبی سمجھ کر اور بیٹھ جاتے، اور بعض لوگ ابو بکر کو نبی سمجھتے سلام لیتے اور بیٹھ جاتے اور حضور سے سلام نہ لیتے۔ اب ابو بکر صدیق پریشان ہے کہ میں ایسا کون سا کام کروں کہ پتہ چلے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ جو آتا ہے کچھ مجھ سے سلام لیتے ہیں، کچھ حضور سے سلام لیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سے نبی کون ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنا امامہ کھولا۔ ایک روایت میں چادر بھی ہے، دھوپ سخت تھی، گرمی سخت تھی، جناب صدیق اکبر نے اپنا امامہ کھولا یا چادر جو کندھوں پہ رکھی ہوئی تھی وہ لی، اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نا حضور پہ سایہ کر دیا، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے جس نے سایہ کیا ہوا ہے وہ غلام ہے، اور جس پہ سایہ کیا ہوا ہے وہ آقا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لمحات کے لیے حضور پہ اپنی چادر سے
سایہ کیا، تو حضور نے بدلہ کیسے دیا کہ قیامت تک صدیق اکبر کے اوپر اپنے گنبد خضرا کا سایہ کر دیا ہے۔ آج بھی صدیق اکبر اس گنبد کے نیچے آرام فرما ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، انسان کو اپنی 4 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی جان سے، اولاد سے، وطن سے اور مال سے۔ انسان کو ان 4 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری کی ساری حضور پہ قربان کی ہیں۔ جان قربان کی غار ثور میں کہ سانپ ڈنگ مارتا رہا لیکن قدم کو جنبش نہیں دی کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اولاد قربان کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر مبارک صرف 9 سال ہے اور حضور کی عمر مبارک اس وقت 53 سال ہے، اور حضور سے نکاح کرتے ہیں۔ اور جناب صدیق اکبر یہ مسئلہ جانتے تھے کہ نبی کے وصال کے بعد نبی کی بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور جناب صدیق اکبر یہ مسئلہ بھی جانتے تھے کہ عرب کا رواج یہ ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اس کو گھر نہیں بٹھایا جاتا بلکہ اگلی جگہ اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود حضور پر اپنی اولاد کو بھی قربان کیا اور حضور پر اپنا مال بھی قربان کیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے غزوہ خیبر کے لیے مال لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، گھر میں صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اور چوتھی چیز اپنا وطن بھی قربان کیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے حضور نے ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر، ان قریب ہجرت کا حکم آنے والا ہے، تم تیار رہنا کہ ہم نے مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جانا ہے۔ اب جناب صدیق اکبر کو حضور نے پیغام دیا، ابو بکر صدیق اپنے گھر چلے گئے، وقت گزرتا گیا، دن گزرتے رہے۔ جس رات اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا کہ محبوب آج آپ مکہ چھوڑیں اور مدینے کی طرف ہجرت کر لیں، جناب صدیق اکبر نے اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹایا اور سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر پہ گئے۔ جب انسان سفر پہ جانے لگتا تو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ سفر پہ اس بندے کو لے کے جائے جو جگری یار ہو، جس کے ساتھ سفر اچھا ہو، اور حضور نے اس سفر کے لیے ابو بکر کو چنا۔ حضور ابو بکر صدیق کے گھر گئے، دستک دینے لگے۔ حضور ابھی دستک کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، ابو بکر نے دروازہ پہلے کھول دیا اور تیار کھڑے ہیں، تیار بالکل جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اپنا وطن قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، ابو بکر تم تیار کھڑے ہو، ابھی ہجرت کا حکم آیا، یہ صرف مجھے پتہ ہے یا علی کو پتہ؟ میں علی کو بھی بتا کے آیا ہوں کہ میں مدینے جا رہا ہوں، تم امانتیں واپس کر کے تم بھی آ جانا۔ ہجرت کا حکم آیا صرف میں جانتا تھا اور میں نے صرف علی کو بتایا، اور علی میرے گھر میں موجود، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تم تیار کھڑے ہو؟ عرض کی آقا آپ نے ایک دن کہا نہیں تھا ابو بکر تیار رہنا؟ میں تو اس دن کا تیار کھڑا ہوں کب میرے نبی کا حکم آیا میں مکہ چھوڑ کے مدینے کو چلا جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ابو بکر صدیق ہیں، ان کی افضلیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضور نے اپنا سر انور رکھا ہوا ہے اور گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں اور چاندنی رات ہے اور ستارے چمک رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ میں حضور سے ایک سوال کروں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، آسمان پہ جتنے تارے ہیں ان کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال پوچھنا ایک عقیدے کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ سیدہ جانتی تھی کہ حضور جانتے ہیں، ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور اس کے برابر کس کی نیکیاں وہ یہ بھی جانتے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ستارے جتنے آسمان پہ اس کے برابر کوئی نیکیاں ہیں کسی بندے کی؟ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خواہش یہ تھی کہ حضور میرے بابا جان ابو بکر کا نام لیں گے۔ فرمایا، ہاں عائشہ، آسمان پہ جتنے ستارے ہیں نا اتنی عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہوئی کہ اگر عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے بابا کدھر گئے؟ تو حضور نے تھوڑی دیر بعد خود ہی فرمایا، عائشہ پریشان نہیں ہونا، عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں اور ابو بکر کی غار والی نیکی ایک پلڑے میں ڈالو، وہ ایک نیکی کافی ہے۔ عمر کی ساری نیکیاں، اور جناب عمر فاروق ابو بکر صدیق سے کہا کرتے تھے کہ ابو بکر آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو اور ایک غار والی نیکی مجھے دے دو، جو آپ نے حضور پہ جان نثاری کی ہے نا وہ نیکی مجھے دے دیں۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میں جنت میں اس جگہ پہ رہوں جہاں بیٹھ کے میں ابو بکر کو دیکھتا رہوں۔ یہ حسرت عمر فاروق کون کر رہا ہے جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا
کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ یہ حسرت کر رہے ہیں کہ میں جنت میں ایسے مقام پہ رہوں جہاں بیٹھ کر میں ابو بکر کو دیکھتا رہوں۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت میں سب کا حساب لیا جائے گا، ابو بکر کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ابو بکر کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جب حکم ہوگا نا ابو بکر جنت میں چلے جاؤ، تو جناب صدیق اکبر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے مالک میں نے نہیں جانا۔ اللہ فرمائے گا ابو بکر تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے مالک و مولا دنیا میں جو مجھ سے پیار کرتا ہے نا سارے میرے ساتھ بھیج، پھر جنت میں جاؤں گا۔ اور رب فرمائے گا ابو بکر چلا جا میدان معاشر میں، جس کی طرف تو اشارہ کرے گا رب اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں اکیلے نہیں، اپنے پیار کرنے والوں کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، حضور کے بعد ساری کائنات میں انبیاء کے بعد ساری کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ لہٰذا اہل سنت کے سٹیجوں پہ پیسہ اہل سنت کا، سٹیج اہل سنت کے، عوام اہل سنت کی اور عقیدے رافضیوں کے پڑھے جا رہے ہیں، احتیاط کریں، اس چیز سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے وہ ابو بکر صدیق کو دی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 2 وزیر آسمان پہ اور 2 وزیر زمین پہ دیے ہیں۔ جو میرے وزیر آسمان پہ ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں، اور جو زمین پر ہیں ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ اس واسطے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو سمجھیں۔ یہ مصطفیٰ کے ہم سفر ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں، یار کوثر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر قیامت والے دن حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس واسطے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور رافضیوں کے ہاتھ چڑھ کے اپنے عقیدوں میں بگاڑ پیدا نہ کریں۔ خدا کے واسطے احتیاط کریں۔ ہماری پہلی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں اتنا بڑا کلام کر جائیں۔ جو ایمان بچ گیا ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں، اور کسی کے ہاتھ لگ کر اپنا ایمان ضائع نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ کون دیا کرتا تھا؟ تو بڑی توجہ کے ساتھ جواب سننا ہے۔ فرمایا ہم حضور کے زمانے میں فتویٰ دینے کے لیے ابو بکر اور عمر کے سوا کسی کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، یہ حضور کے دور کے اندر بھی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اس واسطے ان کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کوئی اٹھتا ہے، وہ کراچی میں ہو یا لاہور میں ہو، جناب صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو میں ان لوگوں کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم 1 سال گھوڑے چھوڑ کے نا قرآن پڑھ لو، تمہیں ابو بکر سمجھ آ جائے گا۔ تم اگلے سال گھوڑا چھوڑ کے بخاری پڑھو، تمہیں ابو بکر سمجھ آ جائے گا۔ تم دین پڑھو، تمہیں ابو بکر سمجھ آئے، کیونکہ جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کے مذہب کی تصدیق نہیں۔ صدیق کے بغیر کیسے کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ جب حضور صدیق کو اپنائیت کا اظہار کریں ان کے ساتھ، آپ کو دین سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ آپ نے دین گھوڑوں کی سموں سے سیکھا ہے۔ آؤ تم قرآن کی طرف، آؤ تم بخاری کی طرف، دیکھو تمہیں ابو بکر اور عمر سمجھ آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اور یہاں پر میں ایک جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل وہ ٹی وی کے اوپر 92 نیوز کے اوپر ایک درود پاک وہ چلتا ہے جس کو درود اہل بیت کہتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا حسن و سیدنا حسین، درود اہل بیت کہا جاتا ہے اس کو۔ آپ خیانت دیکھیں، میں ان کا چینل والوں کا قصور نہیں کہہ رہا، لکھنے والوں کا بغض دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی اور بھی ہیں۔ آپ جب بھی ان سے تذکرہ سنتے ہیں صرف سیدہ زینب کا سنتے ہیں جو کربلا میں چلی گئی، صرف ان کا تذکرہ سنتے ہیں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کی دوسری بیٹی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، ان کا نام ام کلثوم ہے۔ اور جانتے ہو کہ ان کا نام یہ کیوں نہیں لیتے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح جناب عمر فاروق سے کیا تھا۔ عمر فاروق کے بغض کے اندر آ کے سیدہ کی بیٹی کا نام بھی نہیں لیتے یہ لوگ، اور ہمارے اسٹیجوں میں پڑھا جا رہا ہے، سنی بھی پڑھ رہے ہیں۔ بھائی جہاں سیدہ زینب کا نام لو نا،
وہاں فاطمہ کی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نام لو، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وہ بھی حضور کی آل میں شامل ہیں۔ اس واسطے احتیاط کیا کریں، ہر کسی کو اٹھا کے سٹیج کی زینت نہ بنا دیا کریں۔ میں بس ایک جملہ کہہ کے گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، جمعہ پڑھانے والا اپنی داڑھی کو کٹوا دے، آپ اس کو ممبر پہ بٹھائیں گے؟ جمعہ پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ کیوں؟ بولے یار میں مولوی ہوں، تسی کیوں ڈر دے؟ بولو نا، کیوں نہیں پڑھو گے؟ آپ کہو گے یار ممبر پہ بیٹھنے کے قابل ہے۔ ایک بندہ کلین شیو کرا کے جماعت کرو، میں جو کٹواتے ہیں ان کی کوئی انسلٹ نہیں کر رہا، یہ دین داروں کے لیے بات کر رہا ہوں، جو دین کے ٹھیکے دار بنتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ داڑھی کٹوا کے آج اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ کیوں؟ بولے تو صحیح یار، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تھوڑا بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ پریشانی تو کوئی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے نماز، اس کے پیچھے جمعہ، کیوں؟ تو سٹیج پہ کیوں بٹھاتے ہو؟ وہ میرے نبی کا ممبر نہیں ہے؟ اہل سنت کو نقصان شروع یہاں سے ہوا تھا، ایک پیروں سے، ایک ان نعت خوانوں سے اور ایک ان جاہل مولویوں سے۔ احساس کریں، اپنے دین کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے آپ کا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ دمادم مست قلندر، تھوڑا بول لیں گے تو مائک چھوڑ دیتا ہوں، دمادم مست قلندر۔ اللہ کریم ہم سب کو افضلیت صدیق اکبر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔